حمد باری تعالیٰ کے بڑے خوبصورت اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے شاعر کہتا ہے: ساری دنیا کو چلاتا ہے خدا، ساری دنیا کو چلاتا ہے خدا، رات سے پھر دن کو لاتا ہے خدا، رات سے میں سنجیدہ کلام پڑھنے کا عادی ہوں، محبت دکھائیے گا، رات سے پھر دن کو لاتا ہے خدا، ساری دنیا کو چلاتا ہے خدا، اور جانور انسان اس کا کھاتے ہیں، جانور انسان اس کا کھاتے ہیں، اور پرندوں کو کھلاتا ہے خدا، اور پرندوں کو اڑاتا ہے خدا، ساری دنیا کو چلاتا ہے خدا۔ موسیٰ کا لشکر پریشانی میں تھا، پیچھے فرعون کی فوجیں، آگے دریا کی موجیں، موسیٰ کا لشکر پریشانی میں تھا، راستہ اس کا بناتا ہے خدا، راستہ اس کا بناتا ہے خدا، ساری دنیا کو چلاتا ہے خدا۔ مصر کے بازار میں یوسف بکا، مصر کے بازار میں یوسف بکا، تخت پر اس کو بٹھاتا ہے خدا، تخت پر اس کو بٹھاتا ہے خدا، ساری دنیا کو چلاتا ہے خدا۔ اور آج ہم مالک کائنات سے بہت دور جا چکے ہیں، اللہ کی سرکشی کے اندر اتنا بڑھ چکے ہیں، پھر اللہ تعالی ہم پر کیا نازل کرتا ہے؟ زلزلے، سیلاب اور یہ بارشیں، زلزلے، سیلاب اور یہ بارشیں، اپنی طاقت بھی دکھاتا ہے خدا، اپنی طاقت بھی دکھاتا ہے خدا، ساری دنیا کو چلاتا ہے خدا، اور ہے وہی نعمت صدیقی بادشاہ، ہے وہی نعمت صدیقی بادشاہ،
سب کا مولا سب کا داتا ہے خدا. جن کا ہے بولیں سب کا مولا سب کا داتا ہے خدا. ساری دنیا کو چلاتا ہے خدا. جن کا ذوق تازہ ہوا ہے محبت سے ذرا مسکرا کے کہیں سبحان اللہ. اب جو ہے وہ اشعار پورے کروں گا. شاعر کہتا ہے فرش سے ہے فرش سے عرش بری چرچا میرے سرکار کا. او بھائی جس کو شک ہے چاہے نہ بولے, جو ماننے والا بیٹا ہے سرکار کا ماننے والا ہے وہ ذرا بہار پیدا کرے. ہے فرش سے عرش بری چرچا میرے سرکار کا. ہے فرش سے عرش بری چرچا میرے سرکار کا. حیران ہے سب دیکھ کر رتبہ میرے سرکار کا. حیران ہے سب دیکھ کر رتبہ میرے سرکار کا. اور میرے نبی کی شان, میرے نبی کا اعجاز دیکھیے. جہنم کے جو توجہ جہنم کے جو حقدار تھے جنت کے وہ وارث بنے. جہنم کے جو حقدار تھے جنت کے وہ وارث بنے. کب بنے؟ کام آ گیا جی کام آ گیا. تھوڑا چاہیے گا. کام آ گیا پچھلے پہر رونا میرے سرکار کا. کام آ گیا پچھلے پہر رونا میرے سرکار کا. ہے فرش سے عرش بری چرچا میرے سرکار کا. بڑا ہی توجہ طلب جملہ. دنیا کی سب رنگینیاں آنکھوں میں پھیکی سی لگنے لگی. آنکھوں میں پھیکی سی لگنے لگی. دنیا کی سب رنگینیاں آنکھوں میں پھیکی سی لگنے لگی. کب لگی؟ جس کس نے بھی دیکھا ایک نظر روزہ میرے سرکار کا. اور الحمدللہ 4 مہینے قبل دیکھ کے آیا ہوں. میں دعا کرتا ہوں, مسافر ہوں, یا اللہ جتنے آئے ہوئے ہیں, یا اللہ میرے چچا جان کے مرکز میں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ سب کو اسی سال بیت اللہ کی بہاریں نصیب فرما. اللہ اسی سال روضہ رسول کی زیارت نصیب فرما. جس کس نے بھی دیکھا ایک نظر روزہ میرے سرکار کا. اور بڑا افسوس ہوگا جو یہ جملہ سن کر چپ رہے گا. میں لاہور تک افسوس لے کے جاؤں گا کہ میں چچا جان کے مرکز میں گیا, وہاں کے لوگوں نے صحابہ کی عظمت کے لیے مجھے خوش نہیں کیا. اللہ کو خوش کرنے کے لیے بول کے صحابہ کی عظمت کے لیے بولنا ہے. میں دعا کرتا ہوں مالک کائنات رات کا یہ پہر ہے, جو صحابہ کے لیے بولے, جو عمر فاروق کے لیے آج بولے, اللہ کل قیامت کے دن صحابہ کا ساتھ نصیب فرمائے. سنیے, شیطان کی ٹوٹی کمر اسلام کو قوت ملی. شیطان کی ٹوٹی کمر آنڈ گوانڈ ویکھیا جے. شیطان کی
ٹوٹی کمر اسلام کو قوت ملی کب ملی؟ فاروق نے جب پڑھ لیا کلمہ میرے سرکار کا، فاروق نے اور صحابہ کے لیے غیرت مند بن جائیں، صحابہ کے لیے الحمدللہ ملک پاکستان کا کوئی کونا ہو، یہ معاذ صحابہ کی عظمت کا جھنڈا بے بانگے دہل لہراتا ہے، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے جان بھی نکل جائے میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ اصحاب محمد کا نعرہ بلند کریں، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ۔ شیطان کی ٹوٹی کمر اسلام کو قوت ملی، اسلام کو عزت ملی کب ملی؟ فاروق نے جب پڑھ لیا کلمہ میرے سرکار کا، فاروق نے کلمہ پڑھا، فرمایا محبوب اب چھپ کر نماز پڑھنی نہیں، اللہ اکبر۔ فاروق نے جب پڑھ لیا کلمہ میرے سرکار کا، ہے فرش سے عرش بری چرچا میرے سرکار کا۔ کیوں جی ختم نبوت کے پروانے بیٹھے ہیں؟ جو ختم نبوت کا پروانہ ہے ذرا دائیں ہاتھ بلند کر کے کہے ختم نبوت۔ اب بولنا ہے آپ نے، اب چپ نہیں رہنا۔ اللہ نیچے کر لیں ہاتھ۔ کلام ایسا پڑھنے لگا ہوں، آپ کے ایمان کی بات ہونے لگی ہے، ذرا تڑپ جائیے گا۔ پہچان کا مسئلہ ہے الحمدللہ، کونے کونے میں جا کر ختم نبوت کے بھی ڈنکے بجائے ہیں اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈنکے بھی بجائے ہیں، اور بے بانگے دہل بغیر کسی ڈر کے سنائے ہیں۔ آج بھی سنیں۔ پہچان کا مسئلہ ہے، او یہ جان کا مسئلہ ہے، جان کا مسئلہ ہے، پہچان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اور جن کے ایمان کا مسئلہ ہے، جن کی پہچان کا مسئلہ ہے، صرف ختم نبوت کا ماننے والا بولے مسجد گونج جانی چاہیے، قادیانیوں کو پیغام دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر، ختم نبوت پر مر مٹنے والوں کا اجتماع ہے۔ پہچان کا مسئلہ ہے، یہ جان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے۔ بھائی میرا خیال ہے پھر مجھے بس کر دینا چاہیے، اگر آپ ختم نبوت کے لیے نہیں بول سکتے۔ جان بھی قربان ہے۔ عقیدہ ختم نبوت پر، عقیدہ ختم نبوت پر، رہبر رہنما، شان مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ، زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ پہچان کا مسئلہ ہے، یہ جان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے۔ ترمیم اس میں کوئی انسان کیسے کر دے، ترمیم اس میں کوئی انسان کیسے کر دے، رب نے کیا بیان یہ، رب نے کیا بیان یہ قرآن کا مسئلہ ہے،
ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے، پہچان کا مسئلہ ہے، یہ جان کا مسئلہ ہے۔ ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے۔ جنگ یمامہ لڑ کر صدیق نے یہ بتایا، بڑا خوبصورت جملہ ہے، اگر چپ رہے بہت افسوس ہوگا۔ جنگ یمامہ لڑ کر صدیق نے یہ بتایا، جنگ یمامہ لڑ کر صدیق نے یہ بتایا۔ کیا بتایا؟ یہ کاغذی نہیں ہے، یہ کاغذی نہیں ہے، میدان کا مسئلہ ہے۔ یہ کاغذی نہیں ہے، میدان کا مسئلہ ہے۔ ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے، پہچان کا مسئلہ ہے، یہ جان کا مسئلہ ہے۔ ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اب آخری شعر ہیں اور میرا اختتامی کلام ہے، اور عظمت بیٹی پر مجھے بھائی حافظ یحییٰ ناصر صاحب نے حکم کیا تھا، ریکویسٹ کی تھی کہ معاذ بھائی یہ سنائیں، تو میں انشاءاللہ صرف 2 جملے پڑھ کر اجازت چاہوں گا۔ محبت سے سماعت کیجیے گا۔ شاعر کہتا ہے، ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی، ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی، ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی، جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی، جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی، اس لیے پریشان ہے آج امت آقا، اس لیے پریشان ہے آج امت آقا، سنتی طریقے سے شادیاں نہیں ہوتی، اس لیے پریشان ہے آج امت آقا، سنتی طریقے سے شادیاں نہیں ہوتی۔ اور آخری شعر، میرے گھر کی ملکہ بھی پیار سے پکاتی ہے، میرے گھر کی ملکہ بھی پیار سے پکاتی ہے، پھر بھی ماں کے ہاتھوں سی روٹیاں نہیں ہوتی، پھر بھی ماں کے ہاتھوں سی روٹیاں نہیں ہوتی،
ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی.